روش پاور جو رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ہے، ان کی کمپنی کا اس آئی پی پی پالیسیز کے تحت اب تک کا منافع 30 ارب روپے کا ہے۔ ندیم بابر صاحب، ان کی بھی کمپنی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب میرے شاید صرف 25% شیئرز رہ گئے۔ ان کی کمپنی بھی اربوں روپے کے منافع اسی آئی پی پی پالیسیز کے تحت لے چکی ہے۔ اورسن پاکستان لمیٹڈ، اس کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی گئی، ایک سولر پلانٹ لگانا چاہ رہے تھے کے ای کے ساتھ مل کے، کراچی الیکٹرک کے ساتھ مل کے۔ جب ہم نے اس کے اپلیکیشن فار گرانٹ آف دا جنریشن لائسنس اورسن پاکستان لمیٹڈ کے دیکھنا شروع کیے تو اس میں ہمیں ڈائریکٹرز جو نظر آئے، اس میں نمبر 3 پہ ندیم بابر صاحب کا نام بطور ڈائریکٹر نظر آیا۔ آج پروگرام میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی سکینڈل کے حوالے سے آگاہ کریں گے، اور یہ مالیاتی سکینڈل ہوا کیسے۔ پیراگراف 31 میں کہا جاتا ہے کہ جو پاور پالیسی ہے 2002 کی، اس میں جو ایکچوئل فیول کنزیوم کیا ہے بجلی بنانے کے لیے وہ لیس تھا اور پرچیزر نے زیادہ پیسے دیے۔ ایکسیس پیمنٹس اس میں کتنی بنی؟ 64.22 ارب روپے پچھلے 9 سال میں، اور جو ٹوٹل ایکسیس پیمنٹس اس حوالے سے بنیں گی وہ 209.4 ارب روپے 2002 کی پالیسی کے تحت جو پاور پلانٹس بنے تھے ان کو دی جائیں گی۔ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جن کی کمپنیز نے زائد منافع کمائے۔ صرف ایک رپورٹ نہیں ہے، ملٹیپل رپورٹس اس وقت میرے پاس آئی پی پی سے ریلیٹڈ ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب نے سرکولر ڈیٹ کے اوپر 2018 میں باقاعدہ ایک رپورٹ کی تھی، اور ابھی پاور ڈویژن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو ریکمنڈیشنز ہیں، جو ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے، اس سے پہلے وہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں۔ سینیٹر نعمان وزیر صاحب نے بھی ایک انکوائری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ایکسیس پیمنٹس لینے میں اور زیادتی کرنے میں ملک کے ساتھ۔ جب میں زیادتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ لفظ صدر مملکت، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز آف پاکستان اور ریاست پاکستان، فیڈریشن آف پاکستان کے سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈر، آفس ہولڈر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کیا کہتے ہیں اس رپورٹ کے بارے میں۔ ایک میخل حامد میر صاحب کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی ایگزیکٹو سمری پہلے پڑھی میں نے، 300 پیجز کی فل رپورٹ ہے، مگر ایگزیکٹو سمری جب پرائم منسٹر صاحب سے اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے میری اس پر گفتگو ہوئی تو میرے الفاظ یہ تھے، میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ رپورٹ فی الحال یک طرفہ بھی ہے، اس کو مد نظر رکھیں، اس میں سٹیک ہولڈرز کا اوپینین آنا ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ مگر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو the country has not only been raped but gang raped by mafias۔ ملک کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہوئی ہے بلکہ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ کی کس نے؟ اس مافیا نے۔ مافیا صدر مملکت نے کس کو کہا؟ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز نے کس کو مافیا کہا؟ کن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا بطور مافیا کو؟ جو کہ اس رپورٹ آن دا پاور سیکٹر میں جو 9 حکومتی ادارے اس میں شامل تھے، جس کے بعد انہوں نے باقی ممبران بھی اس میں لیے، 9 حکومتی ادارے، اس کے بہت اچھے قابل افسران جنہوں نے اتنی ارکریزی کے ساتھ محنت کر کے یہ بہت بڑی رپورٹ بنائی، اور اس میں کافی سارے انہوں نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے، کمپنیز آئیڈینٹیفائی کی، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن، سرکولر ڈیٹ، نہ صرف یہ ریکمنڈیشنز بھی اپنی دیں۔ سٹیک ہولڈرز کا پوائنٹ آف ویو، آپ نے تو شاید یہ رپورٹ پڑھی ہو، شامل ہے؟ آپ نے جب رپورٹ بنائی تھی سٹیک ہولڈرز کا پوائنٹ آف ویو شامل کیا تھا؟ دیکھیں، جو میں نے جس وقت رپورٹ بنائی تھی تو اس میں تو میں چونکہ ذاتی طور پہ ڈور ٹو ڈور جاتا تھا، ہر ادارے کے پاس گیا، ہر اس انسٹیٹیوشن کے پاس گیا جو کہ کسی طرح سے ریلیٹڈ تھے، جو یا حکومتی سطح پر اور یا جو ہے تو وہ ایکسپرٹس تھے، تو ان سب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہر ایک سے وہ کر کے پھر کمیٹی کی کافی میٹنگز کی، اس کی بنیاد پہ ڈیٹا لیا منسٹری آف انرجی سے، اور اس کی بنیاد پہ پھر اس کے انالیسس کیے اور ریکمنڈیشنز دیں، پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے اور سلوشنز دیے۔ رائٹ، اور اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی، آگے لیجسلیٹو فریم ورک کیا ہونا چاہیے، ڈیسیژن میکنگ کیسے ہونا چاہیے، وہ بھی آئیڈینٹیفائی کی۔ لیکن اس پاور سیکٹر کی حالیہ رپورٹ میں جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو پاور کمپنیز ہیں، پاور بروکرز ہیں اور معاشی انجینئرز، ہم نے سیاسی انجینئرز کا تو سنا تھا، آج کل جن صاحب کو لگایا گیا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ بات چیت کریں،
6 ممبرز کی کمیٹی بنائی گئی ہے. شہزاد قاسم صاحب کا جب آپ پروفائل پڑھتے ہیں تو وہ فائنینشیل انجینئر بھی کہلاتے ہیں, اور جو آئی پی پیز پاکستان میں شروع میں لگیں وہ انہوں نے بھی لگائی, لیکن بعد میں انہوں نے ڈسپوز آف کر دیں. اور جب ہم نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے بتایا کہ 2018 سے پہلے سب جگہ سے وہ اپنے نام و نشان مٹا چکے ہیں, یعنی لائبلٹی سے ڈسپوز آف کر چکے ہیں ان کو, اور پھر انہوں نے حکومت جوائن کر لی تھی. اس سارے میں جو پاور کوریڈورز میں ہوتا کیا ہے, ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے 1994 کی پالیسی سے لے کے 2015 کی پاور پالیسی تک, اور پاور کوریڈورز کے جو کچھ چہرے ہیں وہ بھی ہمیں تقریباً اسی طرح کے نظر آتے ہیں. جب ہم پہلی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ جناب ہپکو کے ساتھ کیا ہوا تو سینیٹر سیف الرحمان کا نام آتا ہے, انہوں نے ایشو وہ ریز کیا, اور پھر سینیٹر سیف الرحمان ہمیں آج کی رپورٹ میں بھی ان کے فنگر پرنٹس نظر آتے ہیں. کس طرح سے نظر آتے ہیں وہ میں تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا. دیگر شخصیات بھی ہیں, وہ کون سی ہیں, کن کے فنگر پرنٹس نظر آتے ہیں, چہرے نظر آتے ہیں, اور وہ تسلسل کے ساتھ پاور کوریڈورز میں چاہے تبدیلی کی حکومت ہو یا تبدیلی سے پہلے کی حکومتیں ہوں وہ نظر آتے ہیں. اور سینیٹر شبلی فراز جیسے لوگ جن کی ایک لیگیسی ہے آنیسٹی کی, محنت کی, جو ایکسپرٹ بھی ہیں, وہ اس کے لیے نیگوسیشنز کے لیے آئی پی پی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ شاید ان کی وہ سٹیکس نہیں ہیں, اس طرح کے فائنینشیل انجینئر نہیں ہیں جس طرح کے فائنینشیل انجینئرز کو جو کہ خود پاور سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں, جن کے سٹیکس تھے, ان کو لگایا گیا. اب جب ہم یہ رپورٹ دیکھتے ہیں تو آئی پی پیز انکوائری کمپنی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاور سیکٹر میں جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ ہم نے اگر ابھی ایکشن نہ لیا تو معاشی افراتفری پھیل جائے گی. اس بات کا مطلب کیا ہے وہ بھی رپورٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ جناب اتنی زیادہ پیمنٹس ہو جائیں گی آپ کی 2025 تک, اگلے سال آپ نے اتنی زیادہ پیمنٹس کرنی ہے کہ پاکستان کے خزانے کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہیں. اگلے پیراگراف میں یہ رپورٹ بتاتی ہے ہمیں کہ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ تمام سسٹم اور طریقہ کار چند گنے چنے ہوئے افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے موڑ توڑ کر استعمال کیا گیا. انتہائی اہم نقطہ جو اس رپورٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ چاہے آپ کا وہ ریگولیٹر ہو جس کو کہ نیپرا کہتے ہیں, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہو, پاور انفراسٹرکچر بورڈ ہو, پاور ڈویژن ہو, منسٹری آف واٹر اینڈ پاور جیسے تھی, اس میں جو آفیشلز بھی جب آپ دیکھتے ہیں منسٹری میں پالیسی کے حوالے سے کون سے بیٹھے, 2010 سے آپ کو 2020 تک پچھلے 10 سال میں وہ تسلسل نظر آتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ساری چیزوں کو صحیح کریں گے, تو وہ کیا شعر ہے اس حوالے سے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. اگلے پیراگراف میں اسی رپورٹ سے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں کہ کمیٹی رپورٹ میں ندیم بابر کی کمپنی اورینٹ پاور کا ذکر ہے کہ وہ پاکستان کی ان پہلی تھرمل کمپنیوں میں شامل تھی, تھرمل آئی پی پی کمپنیوں میں شامل تھی جن کو 2002 کی پاور پالیسی کے تحت 15% ریٹرن دیا گیا. اس سے پہلے یہ ریٹ کسی کمپنی کے پاس نہیں تھا, اور اس فیصلے کے بعد لگنے والے تمام آئی پی پیز کو 15% ریٹرن دیا گیا. اس وقت یہ ریٹرن پاکستانی روپوں میں تھا. اچھا, جب ہم نیپرا کی ویب سائٹ پر تمام ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں, اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے کہ آئی پی پیز کو جو لیڈ کر رہے ہیں تک 11 آئی پی پیز کے کنسورشیم کو, وہ ندیم بابر ہیں. لیکن اب جو آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ندیم بابر صاحب کے بھی استاد ہیں, غالباً شہزاد قاسم صاحب ان کا نام ہے, بہت ایکسپرٹ ہیں, پڑھی لکھی شخصیتیں ہیں پاور سیکٹر میں. جتنا انہوں نے کمپنیز بنائی نیشنلی, انٹرنیشنلی, ایون پاکستان کی چند پہلی آئی پی پیز میں سے, تو وہ ندیم بابر صاحب کے بھی استاد ہیں. اس شعبے سے ریلیٹڈ جتنی ان کی ایکسپرٹیز ہے تو وہ اب ان سے نیگوشیٹ کریں گے. 2002 کی پالیسی کو ای سی سی نے 4 جنوری 2006 اور پھر 22 مئی 2006 کے فیصلے سے تبدیل کیا, اور اس طرح 2002 کی پالیسی کے تحت لگنے والے آئی پی پیز کو انکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی. جی ہاں ناظرین, انکم ٹیکس میں یہ کمپنیز کو چھوٹ دی گئی. اب مجھ سے, آپ سے, بہت سے پاکستانیوں سے وزیر اعظم ہمیشہ کہتے رہے کہ جناب آپ ٹیکس دیں, ٹیکس فائلر بنیں. شبر زیدی صاحب بھی یہ کہتے استعفیٰ دے کے چلے گئے. آج بھی ایف بی آر یہی کوشش کرتی ہے. لیکن پاور کوریڈورز میں جب آپ موجود ہوں, یا آپ کے نمائندے موجود ہوں, یا آپ کے لابیسٹ موجود ہوں, یا آپ کی انفلوئنس ہوں, تو آپ کو انکم ٹیکس میں بھی اس حوالے سے پالیسی کے تحت چھوٹ مل جاتی ہے, جس کا کہ ذکر اسی رپورٹ میں کیا گیا. 23 مئی 2007 کو ایک بار پھر ای سی سی نے اس پالیسی کو تبدیل کیا اور 15% ریٹرن جو کہ پاکستانی روپوں میں ملنا تھا اب ڈالرز میں کر دیا گیا. جی ہاں ناظرین, یہ کام بھارت نے بھی نہیں کیا, لیکن ہم شاید بھارت سے زیادہ ہماری بڑی معیشت ہے, ہم زیادہ
بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں کہ ایک فیصلے سے ہم نے فراخ دلی دکھائی اور ڈالر انڈیکسیشن کر دی, جو رپورٹ کہتی ہے کہ جناب یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اس کو آپ کو ریورس کرنا پڑے گا. اسی پالیسی کے تحت 15 آئی پی پیز لگائے گئے, جن میں منشا گروپ کی 2 آئی پی پیز, سیف اللہ فیملی کی 1 آئی پی پی اور خود ندیم بابر کی اورینٹ پاور پلانٹ شامل ہیں. ان فیصلوں کے بعد 2020 کی پالیسی کے تحت لگنے والی آئی پی پیز نے نہ صرف بے تحاشا منافع ان فیصلوں کے بعد 2002 کی پالیسی کے تحت لگنے والے آئی پی پیز نے نہ صرف بے تحاشا منافع کمایا بلکہ ایندھن, آپریشن اور مینٹیننس کی مد میں غلط اعداد و شمار بتا کر اربوں روپیہ کمایا. رپورٹ کے مطابق ان 15 میں سے 11 آئی پی پیز نے سال 2011 سے 18 تک 64.22 ارب زائد رقم حاصل کی. ندیم بابر جہاں ایک طرف حکومت پاکستان کے خلاف کیس کرتے رہے, وہاں اپنے آئی پی پیز کے لیے عوام سے زائد رقم وصول کرتے رہے. ندیم بابر کے اپنے خط کے مطابق جب انہوں نے اس پلانٹ میں سرمایہ کاری کی تو اس وقت وہ پاکستان کے شہری ہی نہ تھے. ندیم بابر نے اپنے خط میں اپنی شہریت کا نہیں لکھا کہ کیا پلانٹ لگاتے وقت وہ پاکستانی شہری بھی تھے یا غیر ملکی شہری. ندیم بابر شہباز شریف کے مشیر کی حیثیت سے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ میں چیئرمین پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, چیف منسٹر پنجاب معاشی ایڈوائزری بورڈ کے ممبر, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر, پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بانی ڈائریکٹر اور پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وغیرہ بھی رہ چکے ہیں. ان تمام میں سے 2 کمپنیوں کے نیب میں کیسز ہیں, جس میں پی ایل ڈی سی اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کیس میں ندیم بابر کو نیب نے طلب بھی کیا تھا. اور میں آپ کو مزید بتاؤں کہ طلب کیا تھا, پھر کچھ خبریں آئی تھی کہ شاید 1 دن کے لیے ڈیٹین کر دیا, لیکن جو سسٹم ہے پاکستان میں, نظام سسٹم, جو لوگ سسٹم چلاتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی ندیم بابر صاحب تو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہیں, یہ نیب کی کسٹڈی میں نہیں رہ سکتے. اور جو اس وقت خبریں آئیں اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ نیب نے انہیں چھوڑ دیا اور دوبارہ بڑے بڑے سیاستدان, ملک کے وزراء اعظم, ملک کے سابق وزیروں کو بلا لیتے ہیں. لیکن ندیم بابر صاحب کیونکہ آپ پروفائل سے سمجھ رہے ہوں گے کافی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو وہ نیب کی کسٹڈی میں تو نہیں رہ سکتے نا, وہ تو الیکٹڈ نمائندے صرف رہ سکتے ہیں. ندیم بابر کی کمپنی اور پاور سوئی گیس کمپنی کی 80 کروڑ کی ناد دہندہ بھی ہے. اس سب کے باوجود ندیم بابر کو 2018 میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے توانائی کا سربراہ لگایا گیا, بعد میں معاون خصوصی برائے پیٹرولیم. ندیم بابر کی کمپنی اورینٹ پاور ان 9 آئی پی پیز میں بھی شامل ہے جنہوں نے لندن کی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس کیا تھا. 2002 کی پالیسی کے تحت ہی منشا گروپ نے 2 پاور پلانٹ نشاد پاور اور نشاد چنیا لگائے. انکوائری رپورٹ کے مطابق منشا گروپ کی ان 2 کمپنیوں نے 20 ارب سے زائد رقم حاصل کی, جبکہ منشا گروپ نے کل 70.55 ارب روپے منافع اپنے 4 پاور پلانٹس کے ذریعے حاصل کیا, جس میں زائد منافع کے تعین فرانزک آڈٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت رزاق داؤد کے بھی 2 پاور پلانٹ اس وقت کام کر رہے ہیں اور صرف ایک کا منافع 30.33 ارب ہے, جبکہ دوسرے پاور پلانٹ کے حوالے سے کمیٹی کو مطلوبہ دستاویزات نہیں مل سکی. عمر ایوب کے قریبی رشتہ دار بھی ایک پاور کمپنی سیف پاور کے مالک ہیں. سیف پاور بھی 2002 کی پالیسی کے تحت لگایا گیا, اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ امر یہ بات ہے کہ 2007 کی ای سی سی میں آئی پی پیز کو ڈالرز میں ریٹرن کے حوالے سے جب فیصلہ کیا گیا تو اس وقت وزیر مملکت برائے خزانہ عمر ایوب صاحب ہی تھے, اور فائدہ اٹھانے والوں میں منشا گروپ, سیف گروپ اور ندیم بابر شامل تھے. میری عمر ایوب صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ کل کابینہ کے بعد انہوں نے کہا جی میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اور اگر یقیناً میرے قریبی رشتہ دار کی ایک کمپنی ہے, لیکن میرے فیصلے کسی بھی طرح اس رشتہ داری سے متاثر نہیں ہو سکتے. کافی امپریسو اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس وقت جو ہیں, اور یہی لوگ پاور آئی پی پی سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ انٹینٹ کیا ہے. اگر یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں جس میں آپ نے کچھ ہمارے کالیگز کا ذکر بھی کیا ہے, اگر تو مقصد یہ ہوتا کہ یہ پہلی دفعہ ہے اس پاکستان کی ہسٹری میں جس میں کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ نے ایک ایسی رپورٹ بنوائی ہے جس میں کوئی یہ تو نہیں کہا یہ جو رپورٹ بنی ہے تو یہ اپیرنٹلی یہ بغیر کسی پریشر کے بنی ہے نا, ان کو کھلی اجازت دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح سے ہر اینگل سے وہ اس کو اس سیکٹر کو دیکھیں. اگر حکومت کا یہ مقصد ہوتا یا یہ لوگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ یہ اتنا عرصے تک یہ they have had a joy ride,
تو ابھی وہ کیوں نہیں انفلوئنس ہو سکے؟ اس لیے کہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، ایک کمیٹڈ لیڈرشپ ہے عمران خان کی، جو کہ بغیر اس سے، یہ تو جب وقت ہوگا، جب یہ آڈٹ ہوگا اور اس کی جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس رپورٹ کی بیسس پہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی، اس میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا رول ہے اور کس حد تک وہ انفلوئنس کر سکتا ہے یا کر رہا ہے. لیکن کنسیڈرنگ نوئنگ کہ جس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو خاطر میں لائے گی کہ یہ ساتھ میں ہیں، یہ ہمارے کیبنٹ میں ہیں، یہ ہماری پارٹی کے تبدیلی ہیں. کی پارٹی میں یہ پاور بروکر سارے کہاں سے گھس گئے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی از ناٹ این ایکسکلوسیو کلب. یہ ایک ایسی اینٹیٹی ہوتی ہے جس میں کہ ہر ایک آ سکتا ہے اور ہر ایک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہماری ایک تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ وجہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، کہ جس طرح سے یہاں سے کمپیٹنٹ لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا ماضی میں، جس کی وجہ سے یہ جتنا جو آپ کا برین ڈرین ہوا، تو نتیجتاً یہ ہے کہ اب آپ کو کسی بھی ادارے کے لیے اگر لوگ کے لیے آپ وہ مانگتے ہیں، آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں. سو یو ہیو ویری فیو ٹو چوز فرام. تو یہ بھی ایک بالکل، آپ ایشو نے ہے. بہت اچھی بات کی، کیونکہ جب میں یہ سرکولر ڈیٹ پہ رپورٹ پڑھ رہا تھا تو ایشوز اینڈ سولوشنز آتھرڈ بائی سینیٹر شبلی فراز اگست 2018. اتنی اچھی رپورٹ ہے، پتہ لگ رہا ہے کسی ایکسپرٹ نے لکھی ہوئی ہے. رپورٹ آف دا سب کمیٹی آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور، سینیٹر نعمان وزیر، سینیٹر محمد اکرم، سینیٹر آغا شاہ زیب خان درانی. ان لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی ہوگی ان چیزوں کی، ان کے پاس تو ایکسپرٹیز نہیں ہے، یا کہ آپ کی لابی نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ کبھی پاور کوریڈورز میں آئے؟ نہیں، دیکھیں میں تو پاور کوریڈورز میں نہیں تھا. میں تو ایک عام سا پاکستانی ہوں جو کہ آپ کا آئی پی پی ہے؟ خان صاحب کی کوئی پاور پلانٹ ہے آپ کا؟ کوئی نہیں، میرا نہیں ہے. میرا پاور پلانٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا کوئی ہوں اربوں روپیہ زائد آپ نے کمایا کسی وجہ سے؟ نہیں میں نے تو پھر آپ تو ایکسپرٹ نہ ہوئے نا شبلی فراز صاحب. نہیں، کرائیٹیریا اگر یہ کہ اربوں روپے ان کے پاس ہوں، ان کے پاور پلانٹس ہوں، تو وہی لوگ بیٹھ کے یہ کام کریں گے جو کہ ایک بندہ آنیسٹی کے ساتھ ایز اے سینیٹر پاکستان کے ایوان بالا میں بیٹھ کے اس میں بیٹھ کے یہ رپورٹس بنائے. وہ کیوں نہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے اس کمیٹی میں بیٹھ سکتا؟ دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر وہ اسد عمر جو کہ انرجی کیبنٹ کمیٹی کے ای سی سی کے جو وہ ہیں ہیڈ، وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بہتر دانش میں، اینڈ آئی ڈونٹ کوشچن اور آئی ٹرسٹ ہز ججمنٹ، کہ جن لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہے وہ جو ہے تو اس کا بالکل ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، بیکاز ابھی دیکھیں نا، اب میڈیا بھی ہے، اب آپ بھی پروگرامز کر رہے ہیں اور چینلز بھی پروگرام کر رہے ہیں، شاید اتنا نہیں کر اتنے ڈیٹیل میں، یا آپ تو خود بھی ایک ایکسپرٹ بن گئے ہیں انرجی سیکٹر کے. تو آپ کی رپورٹس پڑھ کے ہم سبق حاصل کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا، تو ابھی یہی ہوتا ہے، یہی میڈیا کا رول ہے، یہی اپوزیشن کا رول ہے، یہی سٹنگ جو صدر پارلیمنٹ ہے. مملکت نے کہا کہ زیادتی ہوئی ہے، بل نہ صرف زیادتی، ملک کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے مافیا نے، جو کہ اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے. آپ ایگری کرتے ہیں صدر مملکت؟ دیکھیں میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوئی ہیں جو ماضی کی حکومت ہے، اس کی وجوہات کیا تھیں. آپ تو یہ کہتے ہیں عمران خان کی، تو کوئی آپ مجھے تو چھوڑیں نا. عمران خان یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کی کوئی اپنا کوئی بزنس نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیں جتنے بھی پرائم منسٹرز تھے ان کے کنسرنز ہیں، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے جتنے بھی ہوں، نواز شریف ہو، ان سب کی تھیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ ان کے دوران حکومت میں یہ پھلی پھولی ہیں، پیٹرنیج حاصل تھا، بیکاز کانفلکٹ آف انٹرسٹ میجر قسم کا پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہے. آپ کے پاور بزنس ہے، آپ کا شوگر بزنس ہے، آپ کی یہ بزنس ہے، وہ بزنس ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو ایک ایسا ایڈوانٹیج ملے گا جو کہ مجھے اور آپ کو تو مل ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیکاز یہ جو انفلوئنس پیڈلنگ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے پھر ان کے پھر جو ہے تو جو سب گروپس بن جاتے ہیں، جو ان کے جو ٹوڈیز ہوتے ہیں، ان کے جو وہ بن جاتے ہیں، ایجنٹس بن جاتے ہیں. ٹوڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویل مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں، خود بھی اپنے باس کو بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں اور وہ خود بھی اس میں بناتے ہیں. لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے. بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں. نہیں. اچھا، آپ نے رپورٹ پڑھ لی ہے؟ صدر مملکت نے تو پڑھ لی ہے 289 پیجز. آپ کے پاس رپورٹ آ گئی ہے؟ جی میرے پاس آ گئی ہے. اچھا، آپ کے پاس آ گئی. آپ کیونکہ بینکر بھی رہے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو جو یہ فلیگ ویو ہے، ذرا اس میں اماؤنٹس اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں، کیا یہ واقعی ڈیویڈنڈز کے ساتھ 70 بلین بنتے ہیں؟ تب تک میں ناظرین کو ایک اور سٹوری بتا دیتا ہوں. ناظرین، یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں صلاحیت نہیں ہے، اور ہمارے ایف آئی اے ایک بہت اچھا ادارہ ہے، اس میں بہت ساری انکوائریز ہوتی ہیں، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، لیکن اکثر انہیں فائلوں میں دبا دیا جاتا ہے. جب ہم یہ پاور سیکٹر کی رپورٹ پڑھ رہے تھے تو اس میں ڈفرینٹ
ایشوز اور بھی آئے تو میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ جی ہمارے باقی اداروں نے کیا کبھی اس پہ کوئی کام کیا. تو مجھے پتہ لگا, یاد آیا کہ ایک ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ میرے پاس پڑی ہے. اس رپورٹ کو ہم نے نکالا اور جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ یہ 2018 کی ہے. اور اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم پاکستان سے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کی ایک اور سینئر افسر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں ایف آئی اے کے احسان صادق صاحب, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر اعظم بننے کے بعد اور انہوں نے یہ باقاعدہ وزیر اعظم کو رپورٹ پریزنٹ کی تھی. یہ ہے ستارہ انرجی لمیٹڈ فیصل آباد کے حوالے سے. وزیر اعظم سے کیا بات چیت ہوئی, اس کے بعد کیا ایکشن ہوا, میرے خیال سے فائل اس حوالے سے خاموش ہے کہ آگے ایف آئی اے نے کیا کارروائی کرنی ہے. اس پہ کوئی فردر ڈائریکشن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نظر نہیں آئی. خیر اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن جب اب فورنزک آڈٹ ہوگا اور اگر تمام کمپنیز کا ہوتا ہے تو اس میں یقیناً یہ والی رپورٹ بھی آ جائے گی. کمیشن جو حکومت نے کہا ہے بنے گا تو اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ یہ والی رپورٹ بھی شاید اس میں ہو. اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اور یہ صرف ایک کمپنی کا نہیں, میں نے اس کو سیمپل کے طور پہ اس لیے اٹھایا کہ یہی مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے جو ستارہ انرجی لمیٹڈ میں ہے, وہی ہمیں اورینٹ پاور میں بھی نظر آتا ہے, وہی ہمیں کراچی الیکٹرک میں. اور یہ تینوں چیزیں انٹر لنک کس طرح سے ہوتی ہیں وہ ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایف آئی اے کی رپورٹ نے جو اکنامک کرائم ونگ نے کی, اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ایک طرف تو ستارہ انرجی لمیٹڈ ایک مہنگی بجلی بیچ رہی تھی فیسکو کو, فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو, اور دوسری طرف جو ستارہ کی ایک اور کمپنی ہے وہ ان سے سستی بجلی خرید رہی تھی. اب چینی بجلی وغیرہ یہ سارے ٹیکسٹائل دھندا ایک ہی ہے. اب اس میں کیا کیا جائے ناظرین, اربوں ملینز بلینز کرتے کرتے ہم لوگ خود چکرا جاتے ہیں کہ یہ گھوٹالا کیا ہو رہا ہے, جس کو صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی زیادتی ملک کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس کی ایک مثال یہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں بھی ہے کہ آپ بجلی پیدا کرتے ہیں, مہنگی بجلی بیچتے ہیں فیسکو کو, اور ان سے سستی بجلی اپنی ایک اور مل کے لیے خرید لیتے ہیں. اور اس سے نقصان کتنا ہوا قومی خزانے کو, اس ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق 11 ارب روپے کا نقصان ہوا, اور اس میں ابھی سود کی رقم شامل نہیں ہے. جب ہم اس رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز اس میں نظر آتی ہے کہ جناب مختلف اداروں کا رول اس میں کیا تھا. تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی نیپرا, اس کے افسران بھی شاید ملے ہوئے تھے, فیسکو کے افسران بھی ملے ہوئے تھے, اور ایف آئی اے نے بہت اچھی تحقیقات اس پہ کی. تمام جو فیسکو کے چیئرمین تھے ان سے بات چیت کی, ستارہ والوں سے بات چیت کی, کیونکہ صدر مملکت کہتے ہیں شاید سٹیک ہولڈرز کا ویو شامل نہیں ہے. تو ایف آئی اے کی اس رپورٹ میں تمام ویوز انہوں نے شامل کیے. نیپرا کے آفیشل سے بھی بات چیت ہوئی, پھر ایس این جی پی ایل کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی, اور پتہ لگا کہ جناب ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اس دھندے میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, نیپرا بھی ملا ہوا تھا, فیسکو بھی ملا ہوا تھا. نہ صرف یہ, جب ہم نے اورینٹ پاور کا آپ کو بتایا تو نیب کے حوالے سے نیب سمنز لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آفیشل, تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ندیم بابر صاحب کا نام. یہ وہی ندیم بابر صاحب ہیں جن کا کہ ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا جو اورینٹ پاور کے. اب یہی ندیم بابر صاحب پاکستان کے خلاف اور سوئی نردن گیس کے خلاف ایک کیس انہوں نے فائل کیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور ان پہ جو فائنڈنگ آئی تھی کہ جناب تقریباً 60 کروڑ روپے گیس کی مد میں آپ نے ادا کرنے, اور یہ کیس یہاں بھی ہار گئے. تو ابھی ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی جب یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کیس کے مطابق تقریباً 60 کروڑ روپے کی, اور اگر اس میں انٹرسٹ شامل کیا جائے تو وہ مزید بڑھ جاتی ہے. پھر ہم ایک اور کراچی الیکٹرک کی طرف آتے ہیں, اور کراچی الیکٹرک غالباً اس حوالے سے بھی ایف آئی اے نے وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ دی تھی کہ جناب اس میں یہ والے ایشوز ہیں, اور یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جو ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں کی تھی. اور بڑی انکریزی سے ایف آئی اے نے وہ والی بھی بڑے پاورفل لوگ تھے ان کے خلاف وہ تحقیقات کی. اور اب پاور ڈویژن پاور سیکٹر کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کراچی الیکٹرک ہے اس کے پیبلز جو ہیں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اور سوئی سدرن گیس کمپنی اور پی ایس او کی طرف وہ 87.5 بلین آؤٹ سٹینڈنگ ہے 2018 کے مطابق, جو کہ 2019 کے سال میں 135 ارب ہو گئے. اب کراچی الیکٹرک کا جب بھی ناظرین ذکر آتا ہے تو کراچی الیکٹرک کے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں اور عالمی طور پہ ان کی خبریں بھی چھپی, ان کا نام ہے عارف نقوی صاحب. عارف نقوی صاحب آج کل غالباً برطانیہ میں اریسٹ ہوئے, بیل پہ باہر ہیں, اور عارف نقوی صاحب کی جب ہم تصاویر دیکھتے ہیں
تو جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر نظر آتی تھیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد بھی پاور کوریڈورز میں وہ اسی طرح ہمیں نظر آتے رہے. میں سینیٹر شبلی فراز صاحب ابھی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ نمبرز میں نے ایک 70 بلین کی فگر بولی تھی, جو 4 کمپنیز ہیں وہ فگر اوتھینٹیکیٹ کر سکے سینیٹر شبلی فراز صاحب یا نہیں, وہ بریک کے بعد ان سے جواب لیتے ہیں کیونکہ کافی مشکل کام ہے یہ ملین بلینز کیلکولیٹ کرنا. میں نے کہا اوتھینٹیکیٹ کروا لیں, ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھائیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آ کے ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیصلے چل کس طرح رہے تھے اور کون کون سے چہرے ہیں, وہ آپ کو چہرے باقاعدہ دکھائیں گے, وہ اس پرانے دور سے لے کے آج تک 1994 کی پالیسی سے لے کے 2020 تک کا تسلسل ان آئی پی پیز میں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جہاں سے سلسلہ ہم نے بریک پہ گئے تھے, کراچی الیکٹرک تک بات پہنچی تھی اور کراچی الیکٹرک عارف نقوی, تو جہاں سے عارف نقوی صاحب نکلے لنڈن گئے, گرفتار ہوئے, تو وہاں پہ جب ہم نے مزید کراچی الیکٹرک کے ڈاکومنٹ دیکھنا شروع کیے تو وہاں بھی ہمیں ندیم بابر صاحب کی ایک اور کمپنی ارسن نظر آئی, اور اس ارسن میں ندیم بابر صاحب باقاعدہ طور پہ ڈائریکٹر ہیں. اور جب کراچی الیکٹرک کے حکومت پاکستان کو واجبات کی بات آتی ہے جو کہ 2019 میں اس رپورٹ کے مطابق 135 ارب ہو چکے ہیں, تو یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ بلیک سلاٹ ڈکشنری اٹھا لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس اٹھا لیں, ڈفرینٹ میں نے آج کورٹس کی ججمنٹ پڑھی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا کیا ہے. آپ ایک کمپنی کے آپ بزنس پارٹنر بھی ہیں اور ساتھ آپ حکومت میں بیٹھ کے پالیسیز بھی بنا رہے ہیں. پیٹرولیم کے آپ مشیر ہیں, منسٹر کا سٹیٹس ہے آپ کے پاس, ڈیفالٹر بھی آپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی, اور فیصلے آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اور اگر یہ نہیں ہے تو شاید کچھ اور ہوتا ہوگا, ہمیں نہیں سمجھ آتی. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب, جب میں نے یہ بات کی کہ جی پاکستان میں جتنی چیزیں آئی پی پیز کے حوالے سے ہوئی اور جن آئی پی پیز کو آج جو رپورٹ میں مینشنڈ ہے, جس کو مافیا, میں نہیں کہہ رہا ناظرین, صدر مملکت, دا سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان, دا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا یہ مافیا ہے. اور اس مافیا کے حوالے سے جس کو صدر مملکت نے مافیا کہا, میں مافیا نہیں کہہ رہا. پیراگراف 150 جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اورینٹ پاور نظر آتی ہے, اور یہاں آپ کو پتہ لگتا ہے اس رپورٹ کے پیراگراف 150 میں کہ جو انڈیکسیشن ہوئی تھی ڈالر کے ساتھ, وہ بھی کارروائی جب شروع ہوئی تو اورینٹ کو پاک روپی میں ریٹ آف ریٹرن آف ایکویٹی دیا گیا 15% ان پاکستانی روپی, اور اسی کو استعمال کیا جاتا رہا تمام پاور جنریشن کمپنیز کے ساتھ, اور اس وقت یو ایس انڈیکس ڈالر کے ساتھ انڈیکسیشن الاؤ نہیں تھی. لیکن بعد میں اس کمپنی کے بھی جب آپ دستاویزات دیکھتے ہیں تو یو ایس ڈالر انڈیکسیشن یہاں پہ بھی اس کمپنی کی ہوگی. پھر ریٹرن آن ایکویٹی ڈیورنگ کنسٹرکشن واز آلسو ناٹ الاؤڈ ان لائن ود انٹرنیشنل جورسڈکشن, یو ایس انڈیا کی مثالیں دی گئیں, لیکن وچ ٹلٹڈ دا انسینٹیو پیکج ان فیور آف پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز. لیکن 2002 پالیسی میں اس کو بھی ہم نے اس حوالے سے تبدیل کر دیا. ہاں سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ کو بھی ڈاکومنٹس دیے تھے, آپ نے کیلکولیٹ کر لی فگر وہ کتنی بنتی ہے منشا صاحب کی کمپنیز کے پروفٹس وغیرہ؟ نہیں, وہ فگر جو آپ دے رہے تھے وہ درست ہے, ظاہر ہے 70 بلین. سمپل میتھمیٹکس. جی اچھا, سمپل میتھمیٹکس نہیں, کافی اس میں جب آپ یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے, آپ نے دیکھے دستاویزات جو اس رپورٹ میں موجود ہیں کہ میاں منشا صاحب کی یہ 4 کمپنیز جس میں ڈیویڈنڈ کی رقم بھی شامل ہے, ایکسیس پیمنٹس بھی شامل ہیں, پروفٹس بھی شامل ہیں, یہ 70 بلین روپے بنتے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے. اور ناظرین, میاں منشا صاحب بھی پاور کوریڈورز عرصہ دراز سے ہمیں نظر آتے ہیں, اور جنرل مشرف کی حکومت آئی تو ایک سوال ہوا کہ جناب ایم سی بی بینک, نیب نے اس حوالے سے 2001 میں انویسٹیگیشن کی تھی, لیکن وہ انویسٹیگیشن ختم کس طرح سے, وہ فائل کولڈ سٹوریج میں کس طرح سے چلی گئی. اس کا خود میاں منشا صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں سے جاتے ہیں, پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی فائلیں بند ہو جاتی ہیں. جنرل مشرف کی حکومت آئی تو کچھ لوگوں نے یہ ایشو جب نیب بنا تو اس میں ریز کیا, تو میں نے اس وقت جو تھے امجد تو جا چکا تھا, جنرل امجد, تو جنرل خالد مقبول بن گئے اس وقت نیب کے چیئرمین تھے. میں ان کو ملنے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ ہماری کوئی انکوائری کر رہے, تو انہیں مجھے بلایا, اس وقت وہ یونیفارم میں تھے, تو میں نے ان سے انگیج کیا تو ان کو سارا سمجھایا. انہوں نے اس کے بعد مجھے کہا کہ وی آر سیٹسفائیڈ, تو اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر کسی نے پھر اس کو اٹھایا, تو وہ اس وقت شوکت عزیز صاحب جو تھے وہ فائنانس منسٹر تھے, ان کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں جنرل منیر حفیظ تھے,
الطاف سلیم جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے اس وقت، اور اس میں یہ گورنر اسٹیٹ بینک تھا جو اس وقت تھا، اور انہوں نے پھر اس کیس کو دیکھ کر اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس چیز میں کچھ نہیں نظر آتا، مگر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ جی آپ یہ فائلیں لے جائیں، اگر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ جی ناظرین، اتنی اچھی کنونسنگ ایبلٹی ہے، جس کو سمجھاتے ہیں ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور 2015 میں ہم نے جب یہ ایشو اٹھایا تھا، متعدد پروگرام تھے، اس میں سے ایک پروگرام جس میں موجودہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی وہ بھی ہمارے پینل پہ گیسٹ تھے۔ کیا ایشو تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیب کی اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 16 پہ ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے کہ the transaction therefore reflects an indirect exposure facilitation of MCB funds to its sponsors, directors for the purpose of its shares from government of Pakistan, thereby buying MCB from MCB funds، یعنی کہ MCB کے پیسوں سے ہی MCB بینک کو خریدا گیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے MCB کے پیسوں سے ہی MCB کے فنڈز کو خریدا گیا، اور یہ بات نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی تحقیقاتی رپورٹ میں، انکوائری رپورٹ میں سامنے آئی۔ میرا سوال ناظرین یہاں پہ یہ ہے کہ اگر نیب اس پہ تحقیقات کر چکا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے آرڈیننس کے مطابق اگر انکوائری اور انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ریفرنس بنتا ہے، اس پہ ریفرنس کیوں نہیں دائر کیا گیا؟ FIA نے بھی انکوائری کی، اس انکوائری کا کیا ہوا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ریگولیٹر ہے، اس نے اس میں کیا کیا؟ آخر بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی پاکستان کی امیر ترین شخصیت بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے کہ آپ کے ایسے دوست ہوں جو کہ آپ کو مفت میں ایک بینک کا سربراہ بنا دیں۔ سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی تو کوششیں ہوئیں، یہاں پہ سیاستدان جیل بھی گئے۔ میاں منشا جیسا بزنس مین کبھی جیل جا سکتا ہے یا نہیں جائے گا؟ کچھ اس طرح کا انصاف آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے دور میں تو میرے خیال میں ناممکن ہے، کیونکہ اب تو یہ بات بڑی مشہور ہو چکی ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ حسب منشا ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر وہ حسب منشا کی روایت جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہے، اور سینٹ کے اندر تو اور پارلیمنٹ کے اندر تو یہ الفاظ جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں کہ جو بھی بڑا سکینڈل جو سامنے آتا ہے اس کے پیچھے، اور جو کوئی بڑی ڈیل نظر آتی ہے اس کے پیچھے حسب منشا جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو بتایا اسٹیٹ بینک نے کہ 21 فولڈرز، 21 فولڈرز ہیں ان کے پاس، اور ایک فولڈر میں پتہ نہیں کتنے کتنے پیپرز ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کی نیب دوبارہ انکوائری کرنا چاہتا ہے تو یہ وہی بدنیتی ان کی ہے جو یہ پچھلے 3-4 سال سے دکھا رہے ہیں، جس طرح وہ مینیپولیشن کر رہے ہیں منٹس کے اندر، جس طرح وہ فائلیں پھینک کے چلے جاتے ہیں، اپنے گلے سے چیزیں نکالنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا اور ہم نے دیکھا کہ اس دور حکومت میں منشا صاحب اور دیگر بزنس مین، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، کچھ آرمی چیف سے ملے، آ کے وزیر اعظم سے ملے، اور اس کے بعد جو نیب آرڈیننس آیا جس میں بزنس مین کو ایگزمپشن دی گئی، وہ حسب منشا آرڈیننس آیا تھا۔ دیکھیں، مجھے تو اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی جس طرح کے پروگرامز اب آپ کر رہے ہیں، پچھلے جب سے آپ کا صحافتی کریئر ہے، میرا خیال ہے میں آپ کو فالو کیا ہے، آپ بنیادی طور پہ اگر میں اس کو لوں، آپ اس نیت سے شاید نہ کر رہے ہوں، لیکن میں اس کو آپ کے پروگرامز کو اس طرح لیتا ہوں کہ آپ عمران خان کی کاز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان کی کاز یہی ہے، اسی وجہ سے وہ ان کا تھرو آؤٹ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے کہ یہ ملک اتنا غریب نہیں ہے جتنا کہ اس کو کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ جو انٹرسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو انٹرسٹ بیسڈ لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنے تعلقات کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل اس میں بھی لاتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیٹیشنز بھی بدنام ہوتے ہیں، اور یہ جتنی بھی فورسز ہیں ان کے ایک خاص جس کو آپ کا انگریزی میں ٹینٹیکلز جو ہیں تو کافی سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اپرچونٹی لوں گا جی کہ اس میں بات ہوئی، کیونکہ جس شخص کو بارے میں میں نہیں جانتا ہوں آئی وڈ ناٹ کامنٹ۔ اب آپ نے اس میں ذکر کیا ہے، اس پورے اس میں ایک ہیں شہزاد قاسم۔ اب شہزاد قاسم ایک ایسے شخص تعریف کی ہے کہ ندیم بابر صاحب کے بھی استاد لگتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ شاید تاثر دوسری طرح سے جائے، میں ان کو یہاں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، اور نہ میں اس پہ میرے شہزاد قاسم دیٹ I know him when I was in class 8 in Cadet College, اور شہزاد قاسم was my senior, he was in FSC class 12th میں تھے، ٹھیک ہے جی، آؤٹ اسٹینڈنگ، he was our house commander، اسٹوڈنٹ ہیں، بعد میں امریکہ سے بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھے، and you know I always knew him as an upright man، یعنی ان کو جو ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ he has some
hidden agenda to protect someone or not. But جو ہے تو میں ان کے بارے میں یہ کامنٹ دینا چاہتا تھا because I personally know him. تو مطلب ہے میں نے تو یہی تعریف ہی کی ہے نا کہ ندیم بابر صاحب کے استاد لگتے ہیں, پڑھے بھی اچھی یونیورسٹی سے ہوئے. آپ نے اسے سیکنڈ کر دیا کہ شروع سے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہے ہیں, ایکسل کرتے رہے ہیں کلاس 8 سے لے کے ایف ایس سی تک, اب بھی ماشاءاللہ سے ایکسل کر رہے ہیں. میں نے بھی تو سر یہی کہا نا. اچھا, یہ ہو گئے ندیم بابر صاحب کے استاد. ان کے استاد ہیں رزاق داؤد صاحب. یہ تو آپ مانیں گے نا, ایکسپرٹیز کے حوالے سے, ایکسپیرینس کے حوالے سے, نالج کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے. جی, کافی سکسیسفل بزنس مین ہیں انہوں نے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں یہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز دیکھنے ہوگی کہ یہ آیا اپنے صرف خود ہی کر لیتے ہیں, اس میں ادارے کدھر گئے, اس میں حکومت کدھر گئی. اداروں کی بات یہ ہے کہ مثلاً جو نیپرا ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بجلی کا جو کہ ریگولیٹر ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو قانون ہے وہ اتنا, ہم نے 2019 میں اس میں کافی انوالو تھا سپورٹ کرنے میں. پی ایم ایل نون کا بل تھا یہ, نیپرا میں جو چینجز تھے, لیکن یہ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی انکمپیٹنس تھی یا ان کا کوئی میلافائڈی تھا جس کی بنیاد پہ یہ سارے جو آپ کے جو کانٹریکٹس جو ٹیرف ڈٹرمنیشن ہوئی. اب آپ دیکھیں اس میں کہ جو ممبران ہیں, جس میں کہ ابھی میں نے ایک لا پاس کروایا سینٹ سے, کوالیفیکیشن آن دا ممبرز آف دا نیپرا, ٹھیک ہے جی. اس میں یہی ہے کہ وہ بیسڈ آن کوالیفیکیشن ہو, کیونکہ ابھی تک وہ صرف صوبوں کی بنیاد پہ تھا. اگر آپ خیبر پختونخوا سے ہوں آپ بن سکتے ہیں, آپ کی سفارش ہے, آپ کا تعلق ہے, آپ بن سکتے ہو. اس کو اب ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں. بزنس مین ہمیشہ ہر وہ لمٹ کو سٹریچ کرے گا اپنے. ایگزیکٹلی, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کریڈٹ جاتا ہے کہ پاور کوریڈورز میں. اچھا, اب رزاق داؤد صاحب اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس حکومت میں بھی بیٹھ کے انہوں نے کوشش کی کہ ان کا ایک جو پاور پلانٹ ہے روش پاور, اس کے لیے کابینہ سے کچھ منظوری لے لی جائے. لیکن اس حکومت کی یہ بھی اچھی چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے پتہ لگ جاتی ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے پروگرام کیا کہ جناب ای سی سی سے یہ فیصلہ اپروو ہو گیا اور کل کابینہ میں آ رہا ہے. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ کابینہ نے جب ہم نے پروگرام کیا تو اگلے دن اس کی اجازت نہیں دی, لیکن ایشو مینوور کس طرح سے ہوا, ای سی سی کے ممبر بھی ہیں غالباً رزاق داؤد صاحب بینگ ایڈوائزر, اور اس میں جو سٹوری تھی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. ہونے ناظرین یہ جا رہا ہے کہ کابینہ میں باقاعدہ طور پہ اسی سے ریلیٹڈ, روش پاور سے ریلیٹڈ ایک سمری آئے گی, اور وہ سمری یہ کہے گی کہ جناب جو 1500 ملین روپے ہیں یعنی 1.5 ارب روپے یہ لیکویڈیشن ڈیمیجز جو ہیں ان کو رائٹ آف کر دیا جائے, ایڈجسٹ کر دیا جائے. کس کے حق میں؟ روش پاور کے حق میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جی 28 اگست کو, اور یہ باقاعدہ فائنانس منسٹری کا پریس ریلیز بھی اس حوالے سے فیصلہ ہوا تھا جس پہ کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی اس کو پریزائڈ کیا تھا. پھر ای سی سی میں بھی غالباً یہ معاملہ آیا تھا, وہاں سے یہ اپروولز ہوتی آئی ہیں. اب یہ روش پاور ہے کس کی ناظرین؟ اگر ہم اس کے چند دستاویزات دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی ہولڈنگ کمپنی ہے ڈیسکون انجینئرنگ لمیٹڈ. ڈیسکون انجینئرنگ میں جب آتے ہیں تو ایک نام سامنے آتا ہے رزاق داؤد صاحب کا. اب رزاق داؤد صاحب جب سے ایڈوائزر بنے انہوں نے کہا کہ جی میں کمپنیز کی چیئرمین شپ سے تو میں نے استعفیٰ دے دیا, لیکن شیئرز غالباً ابھی بھی کے پاس ہیں. آپ ڈیسکون کے فاؤنڈر ہیں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کو چھوڑ چکے ہیں, اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ اب آپ کمپنی کے چیئرمین نہیں ہیں, کمپنی کی مینجمنٹ میں نہیں ہیں, یا آپ کمپنی کے شیئر ہولڈر بھی نہیں ہیں؟ نہیں, میں شیئر ہولڈر ضرور ہوں. جی ناظرین, شیئر ہولڈر ہیں کمپنی کے, کیونکہ پہلے چیف ایگزیکٹو چیئرمین ڈیفرنٹ عہدے تھے ایڈوائزر بننے کے بعد, وہ تو چھوڑیے, لیکن شیئر ہولڈر ابھی بھی ہیں. تو جب کل 1500 ملین روپے کا یہ فیصلہ ہوگا تو یقیناً کمپنی کے شیئرز ان میں بہتری آنے کی شاید امید بھی کی جا سکتی ہے. اور ناظرین, کابینہ نے پھر اس کی اجازت نہیں دی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن جو بات ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ اب حکومت میں بیٹھ کے کوششیں ہوتی ہیں, انفلوئنس ہوتی ہے, لابی ہوتی ہے, جس طرح شوگر کی رپورٹ میں نظر آیا, ویٹ کی رپورٹ میں نظر آیا, جس کی کہ فردر اب فورنزک کا آڈٹ ہو رہا ہے. رزاق داؤد صاحب بھی پاور کوریڈورز میں بزنس مین کے لیے ریلیف لینے میں مشرف دور سے کافی ایکٹیو ہیں, اور بڑے ینگ ہوتے تھے جب مشرف صاحب کی کابینہ میں تھے, اور اس وقت انہوں نے جب بزنس مین کے لیے ریلیف لیا تو اس وقت بڑی سینئر پوسٹ پہ تھے, غالباً ایڈجوٹنٹ جنرل اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں, جنرل امجد شعیب صاحب. ہماری پروگرام میں انہوں نے کیا بتایا, آئیے دیکھتے ہیں. کون بااثر وزیر تھا جو اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی ہے, اور اس وقت بھی بزنس مین کی لابی کر رہا تھا جنرل مشرف کے آگے؟ وہ میرا خیال ہے یہی جو گروپ آپ جس کی بات کر رہے ہیں, جو کون؟ ڈیسکون انجینئرنگ اور یہ وہ جو, میں تو رزاق داؤد صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہی تھے رزاق داؤد صاحب جو آج کل بھی بتاتے ہیں کہ جناب ان بزنس مین وغیرہ کو چلنے دیں, احتساب نہ کریں.
اچھا مصطفی ہاشوانی صاحب کا کیس تھا اور کوئی دو کیسز تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ پیسے یہ کمائیں گے تو پیسے دیں گے، ورنہ تو یہ پیسے نہیں دیں گے کیونکہ بزنس چل نہیں رہا ان کے۔ جی ناظرین، یہ وہ تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس تسلسل کے خلاف بھی ایک جنگ لڑی ہے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب کو تسلسل جو ہے ان چہروں کا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے ملک کے ساتھ اور ان کی کوئی ذاتی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں اس کا مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تسلسل بھی ٹوٹے گا اور یہ اس کی پہلی شروعات ہیں۔ پہلی قسط ہے۔ میں کیونکہ تسلسل کی بات ہو رہی ہے تو ناظرین، پورٹ قاسم اس میں جب ہم 2015 کی پالیسی کے تحت یہ لگایا گیا، اور اگر آپ ڈاکومنٹ دیکھیں جو ایکسیس پیمنٹ ہے، زائد پیمنٹ ہے سیٹ اپ کاسٹ میں، وہ 19.30 ارب روپے کی ہے، اور ٹوٹل ایکسیس اور ریٹرن آن پیمنٹ 106.93 بلین اس میں کیلکولیٹ کیا گیا۔ اب یہ کمپنی کس کی ہے ناظرین، یہ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے ہم نے 2014 میں ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا۔ مرکب کمپنی جو ہے اس کا کہیں وہ قطری خط والے صاحب سے تعلق تو نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب ایک اور پروجیکٹ کر رہے ہیں، اگر ہمارے پروڈیوسر فل سکرین پہ یہ ڈاکومنٹ دکھا سکے، یہ 660 میگا واٹ کا کول فائرڈ پاور پلانٹ پورٹ قاسم کراچی پہ لگایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی المرکب آف دوحہ قطر اور سائنو ہائیڈرو ریسورسز چائنا ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس المرکب کیپٹل جو ہے اس کے پیچھے بھی سابق احتساب بیورو کے سربراہ سیف الرحمان صاحب ہیں، اور صرف یہی نہیں، پورٹ قاسم میں ایک 2 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا اور المرکب کیپٹل، وہ بھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کے پاس ہے۔ المرکب کارپوریشن اور سیف الرحمان صاحب سے ہم نے اس پہ موقف بھی جانا، انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا اس میں کیا رول ہے جو پورٹ قاسم اتھارٹی کا جتنا پروجیکٹ ہے، کیونکہ پروجیکٹ انسیپشن سے لے کے سائننگ تک اور پھر انوگریشن تک آپ سب جگہ پہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، دستاویزات میں آپ کے دستخط بھی کچھ جگہ پہ ہمیں نظر آئے ہیں؟ جو بالکل میں شیخ صاحب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ شیخ صاحب کی ایک پوری ٹیم ہے جس میں 3 ڈائریکٹرز ہیں، اور اس میں ایک لیگل ہے، ایک فائنینشیل ہے، اور ایک میں لوکل سپورٹ کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو یہ راستہ پاکستان کا دکھایا تھا اور میں ان کو ہر طرح سے کنوینس کرتا چلا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس لیے آپ دیکھیے وقتاً فوقتاً اوپنلی دیکھیں گے پورٹ قاسم کی جو اناگریشن ہوئی 2 میں تھا، اور اس ڈاکومنٹیشن کی جب سائننگ ہوئی، جب ان کے شیخ صاحب کے ریپرزینٹیو سائننگ کر رہے تھے تو میں بھی ادھر ساتھ کھڑا تھا، اور اس میں تو کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے۔ سینٹ صاحب، سینیٹر سیف الرحمان، قطری شہزادے، قطری خط، انویسٹمنٹ، آپ نے پیمنٹس، ایکسیس پیمنٹس دیکھ لی، صرف کنسٹرکشن کاسٹ میں 19.3 بلین، اس میں بھی آپ کوئی لنکیجز آپ کی حکومت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ڈاکومنٹس ہوئے تھے کہ قطری انویسٹمنٹ، اور یہ تو ایک ہی چیز ہے۔ ظاہر ہے جی، یہ تو اب فیکٹس جو سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی، جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے ان تک پہنچا جائے گا۔ اور اس میں اگین یہ کہوں گا کہ اس وقت جو نیپرا تھا وہ کیا کر رہا تھا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہی ہے انالائز کرنا پرچیز کو، اور اس کو آ کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے ایک ٹویوٹا کرولا جو ہے تو 1 کروڑ روپے کی خریدی ہے۔ یہ اگر آپ کو میں کہوں بھی تو نیپرا کا کام ہے وہ کہیں کہ جی ایسا ہے نہیں، بیکاز ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارہ ہے، صرف نیپرا نہیں، مطلب اس میں ظاہر ہے منسٹری آف انرجی بھی ہے اور کئی وہ ہیں، لیکن جو مین ادارہ ہے where does the buck stop as far as all these things are اس میں آپ کا پارلیمنٹ کا رول زیادہ بڑھ جاتا ہے اب، کیونکہ آپ کی تو ایکسپرٹیز ہے اس معاملے پہ، آپ پارلیمان میں ان معاملات کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے ان لائٹ آف دس رپورٹ؟ میں نے تو جی یہ کیا ہے کہ یہ اس کو آلریڈی میں نے ایک لا سینٹ سے پاس کروا لیا ہے نیپرا کے بارے میں، اور بھی مزید چاہیے ہمیں، پورے ایک اوور آل ایک ہولسٹک پورے انرجی سیکٹر میں ہولسٹک اپروچ چاہیے۔ سینیٹر شبلی فراز، لیڈر آف دا ہاؤس ان سینٹ آف پاکستان، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔